اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MS نیوز HD5 کے ناظرین، آج کا ویلاگ انتہائی اہم ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت انتہائی اہم کیسوں کی سماعت ہے، اور اس کیسوں کی سماعت کون سے 3-4 کیس ایسے ہیں جو بہت انتہائی اہم ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور دوسرا، برطانیہ کے الیکشن اور ایران کے الیکشن کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ برطانیہ کے الیکشن اور ایران کے الیکشن کا رزلٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، کون سی جماعت جیتی ہے کون سی ہاری ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 3 انتہائی اہم کیس ہیں۔ 3 انتہائی کیسوں میں سب سے بڑا کیس عمران ریاض خان کا جو حج پر جانے کی اجازت دی وہ کیس ہے۔ دوسرا کیس ہے PTI کو جلسہ نہ کرنے کی درخواست، اور تیسرا بہت انتہائی اہم کیس ہے، سب سے بڑا انتہائی اہم کیس وہ ہے الیکشن ٹربیونل والا کیس، جو اسلام آباد کی 3 حلقے والوں والا وہ الیکشن ہے، اس پر بہت انتہائی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آج کیا ہوگا اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا، عمران ریاض خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان کو حج کرنے کی اجازت دی تھی، اور عمران خان کو 40 دن کے اندر 45 دن کے اندر واپس آنے کا حکم دے رکھا تھا۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں واپس آؤں گا، اور اگر نہ تو عمران ریاض خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے گرفتار کر کے پیش کیا جانا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمران ریاض خان کو حج پر نہیں جانے دیا گیا اور عمران خان کو گرفتار کر لے گیا، اور ایک اور کیس میں عمران ریاض کو گرفتار کر لے گیا۔ کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر ایکشن لے گی یا نہیں لے گی؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اسے تو پنجاب میں گرفتار کیا گیا اور صوبہ اسلام آباد کے حدود میں گرفتار نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال، اس نقطے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب حکم ہوتا ہے تو پوری عدالت کی طرف حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دے دیتی ہے مثال کے طور پر کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام آباد وفاق کی ہے اور وفاق کی عدالت گرفتاری یا وارنٹ گرفتاری معطل یا کچھ کر بھی سکتے، کیونکہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے PTI کے ارکانوں کی گرفتاری روکا اور اس کے بعد وہاں دوسری عدالتوں سے گرفتاری نہیں کی گئی اور وہاں سے انہیں ضمانتیں کرانی پڑی۔ سب سے بڑا یہ نقطہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ آج توہین عدالت کے نوٹس جاری کر سکتی یا نہیں کر سکتی۔ میری ذاتی رائے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دے گی اور جواب طلب کرے گی، اور سخت رد عمل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی طرف سے آ سکتا ہے۔ آپ نے نوٹ کرنا کہ عمران ریاض خان کا توہین عدالت جو عمران خان کو حج پر جانے کی اجازت دی تھی اور عمران خان کو وہاں گارنٹی دی تھی، اس کے باوجود عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج کی سماعت بہت انتہائی اہم ہے، جیسے اس سماعت کا حوالہ ہم آپ کے اگلے نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے جب یہ سماعت ہوگی۔ آپ نے یاد رکھنا اس کیس میں بہت بڑی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا بہت بڑا اہم کیس ہے PTI کو جلسہ نہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ PTI کو جلسہ نہ کرنے کی اجازت دی گئی، اس پر بھی ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج توہین عدالت جاری کریں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یقین دہانی کرانے کے باوجود NOC ملتوی کر دینا اور اس میں PTI کو جلسہ نہ کرنا اور PTI کو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا، اور اس کیس کی سماعت بھی آج جسٹس بابر فاروق ستار کریں گے۔ اور دوسرا انتہائی اہم اور بہت انتہائی اہم کیس آج سماعت کے لیے ہے، وہ ہے الیکشن ٹربیونل۔ مثلاً طور جو الیکشن 45 فارم مانگے تھے، اس پر جسٹس جہانگیر صاحب جو سماعت کر رہے ہیں، اس نے ذاتی حیثیت سے نون لیگ کے تینوں MNO کو طلب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جواب جمع کرانا تھا، کیا جس کی بنیاد پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس ہوگا؟ جو اس پر کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیں گے۔ تیسرا، یہ انتہائی اہم کیس بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگا۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سخت آرڈر دے رکھے ہیں، اور اس پر آج بہت بڑی پیش رفت ہو رکھی تھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ حلف نامہ دیں کہ 40 فارم آپ کے 5 ٹھیک ہیں، لیکن آپ 45 فارم نہیں ہیں۔ اس پر بھی بنیاد بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آج کی کیس انتہائی اہم ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کیا الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر الیکشن کر دیا تھا، مثلا ٹربل کسی اور جج کو منتقل کر دیا، ریٹائرڈ جج، جس پر PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور جس پر جسٹس عامر فاروق نے اسے حکم کو کالعدم کرا دیا، اور
دوبارہ ان ججوں کے ساتھ بھیج دے، کیونکہ عامر فاروق نے کہا تھا آپ نے میرے ساتھ مشاورت کی اور اس کے بعد پہلے اعتراض نہیں بعد میں اعتراض کیا، کیونکہ آپ کو سمجھ آنے لگی کہ جج کہاں کھڑے اور انصاف کر رہا ہے۔ اور اس پر جسٹس عامر فاروق نے ایک سٹینڈ لیا اور اپنے ججوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ کیس کی سماعت آج ہوگی، اور آج اس کیس پر کیا اثرات ہوں گے ہم آپ کو اس کے بارے میں، اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ اور ایران کے الیکشن اور برطانیہ کے الیکشن کا رزلٹ ہے، یہ ایران کے الیکشن کے صدر جیت چکے ہیں، اس کا مجھے نام بھول گیا، اس لیے میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا، میرے ذہن میں تھا لیکن ذہن سے نکل گیا۔ اور دوسرا کہ برطانیہ میں لبرل پارٹی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت چکی ہے، جو دوسرا اسرائیل کی حمایت کرتے تھے وہ ان کو عبرتناک شکست ہو گئی ہے، اور عبرتناک شکست ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن جیت نہیں سکے، اور زیادہ تر وہاں آزاد وہ لوگ بھی جیتے ہیں جو فلسطین اور غزہ کی حمایت کرتے تھے، وہ لوگ بہت جیتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ بھی جیتے ہیں، آزاد کشمیر اور جو انگلینڈ کے دوسرے شہری ہیں وہ بھی الیکشن جیتے ہیں، اور بھاری اکثریت سے لبرل پارٹی جیت چکی ہے۔ اور میں اس کے بارے میں لبرل پارٹی کے بارے میں ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ انگلینڈ کے الیکشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے اور امریکہ کے الیکشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک الگ ویلاگ بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ میں پوری دنیا کے الیکشنوں پر، ہر طرح کے الیکشنوں کے جب بھی ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور برطانیہ کا الیکشن جو پاکستان کی طرز پر ہوتا ہے اور پارلیمنٹ الیکشن ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لبرل پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی ہے، اور اس کو کیا اس کے اثرات اسلامی دنیا یا پاکستان پر پڑیں گے، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ جو ان کی پالیسی ہوتی ہے ان پالیسی کے مطابق چلتا ہے۔ یہ پاکستان وحید ملک ہے، جس کی حکومت آتی ہے اس کی پالیسی مطابق چلتا ہے، لیکن جو برطانیہ، امریکہ، روس، چائنا، بھارت، انڈونیشیا، جو بھی دنیا میں ممالک ہیں ان میں صرف وہی پالیسی چلتے ہے جو اس ریاست کی ہوتی ہے، اور ریاست کی پالیسی کے مطابق چلتا ہے، لیکن پاکستان میں الٹا نظام ہے، یہاں جس کی حکومت آتی ہے اسی کی پالیسی کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں ہے جس کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھایا جائے، اور پاکستان کی معیشت کی حال کی یہی وجہ ایک اہم ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت میں ملتی رہے۔ شکریہ۔